بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 1 اکتوبر منگل کا دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ بڑی اہم خبریں اس وقت۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی منت طلع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ خان کا 2 ٹوک جواب بھی آیا، اس کی تفصیل وجوہات کیا ہیں۔ علی بن گنڈا پور نے خان کے اشارے پر لبیک بھی کہا، اور خان نے پھر آج ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر فیصلہ کو اعلان قوم کے سامنے رکھا۔ آرمی چیف اور تحریک انصاف کا پہلا آمنا سامنا بھی ہوگا۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی ملاقات بھی ہوئی۔ سپریم کورٹ کل کے فیصلے کے لیے ہائی الرٹ، اور بڑا مارکا گرفتاریوں اور چھاپے اور حکومتی دعویٰ جو مہنگائی کا، اس کی میں تفصیل اور اصلیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلے چند گھنٹے عالمی جنگ کے لیے بڑے اہم، نیو یارک ٹائمز کی بڑی اہم رپورٹ آ گئی۔ لیکن سب سے پہلے اکتوبر کا مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ نہیں بلکہ یہ ہفتہ، جو اگلا ہفتہ ہے، بڑا اہم ہوگا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے علاوہ شنگھائی تعاون کارپوریشن کے سربراہان کی اجلاس اور خان کے احتجاج کی کال ڈی چوک پر۔ پھر 4 اکتوبر کو جو احتجاج ہے، قومی اسمبلی میں پھر اجلاس ہے، اور یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی جو عدلیہ کے معاملات ہیں۔ تو یہ ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہے۔ سپریم کورٹ اس وقت حقیقی معنوں میں، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا آئینی بحران جنم لے چکا ہے، اور ایسے میں علی بن گنڈا پور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی، حکومت نے ایک دفعہ پھر 22 اگست کے جلسے کی طرح اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ 2 اکتوبر سے 4 اکتوبر احتجاج منسوخ کروانے کی درخواست، اور بہانہ وہی ملکی مفاد۔ ملیشیا کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ اب 4 کو اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے، جو ان کی 2 سے 4 تک پاکستان میں آمد ہے، اور ڈی چوک میں 4 تاریخ کو تحریک انصاف نے پہنچنا ہے۔ علی مین کے ذریعے باقاعدہ درخواست بھیجی گئی کہ جس طرح 22 اگست خان سے جلسہ منسوخ کروانے کی درخواست تھی وہ کریں، لیکن خان نے صاف انکار کر دیا کہ 4 اکتوبر کو ہر صورت میں ڈی چوک میں تحریک انصاف نے پہنچنا ہے۔ اور گنڈا پور کو بھی سمجھایا کہ میک اور بریک ہے، اور گنڈا پور نے بھی لبیک کا۔ خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بغیر وہاں سے چلے گئے، اور یہ ملاقات، یہ درخواست 4تھے نمبر کے جو طاقتور شخص ان کی طرف سے تھی۔ پیغام خان کو بھجوایا گیا تھا کہ ملکی مفاد ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے ملیشیا کا، اور سب سے بڑی دیکھیں جماعت 80% پاکستان کا مینڈیٹ جن کا چھینا، وہ ملکی مفاد نہیں ہے۔ شب خون جو مارا جا رہا ہے آئین پہ، یہ ملکی مفاد نہیں ہے۔ اور جو پی ڈی ایم پارٹ 1 میں آپ کو یاد ہوگا، آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ کے وقت جب آئی ایم ایف کا وفد بنی گالا گیا، اس وقت بھی ملکی مفاد کے نام پر عمران خان سے دستخط کروائے گئے۔ خان کی ایک ہی شرط تھی، الیکشن صاف شفاف کریں، لیکن وہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ خان نے اس کے باوجود دستخط کیے۔ 22 اگست کا جلسہ بھی ملکی مفاد میں انہوں نے کہا، اور خان نے اس کو کینسل کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 8 ستمبر کو سنجانی میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کیسے اغوا کیے گئے قومی مفاد اور مصلحت کے نام پر۔ یہ دھوکہ چلتا رہا۔ 8 فروری کو تحریک انصاف کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، الیکشن کال سویپ ہو چکا تھا پورا، اور انہوں نے واردات کی۔ عمر یوب کو کہا کہ 9 فروری کا احتجاج نہ کریں، مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، لیکن جو ہوا آپ کے سامنے۔ جب عوام کے اصرار پر تحریک انصاف کی قیادت نے 9 فروری کے احتجاج کی کوشش کی، تو پھر آئل ٹینکرز کی ایک دھمکی چلا دی گئی کہ 9 مئی دوبارہ کر دیں گے۔ تو ایک طرف ملکی مفاد کے نام پر یا تو بلیک میلنگ یا پھر طاقت کے نام پر دبانے کی کوشش، اسی طرح کام چل رہا ہے۔ امریکہ میں اسی طرح آرمی چیف کا دورہ تھا، اس وقت بھی تحریک انصاف کو یہی کہا گیا احتجاج نہ کریں، معاملات بہتر ہوں گے، لیکن بہتر نہیں ہوئے آپ کے سامنے۔ الیکشن میں کمپین کرنے کی اجازت کے نام پر یہ کہا گیا تھا جلسے جلوس ریلیاں کرنے دیں گے، لیکن ہوا کیا، وہ آپ کے سامنے۔ دسمبر میں خان کو بھی یہ کہا گیا بیانات میں سختی نہ لائیں، قانون اور انصاف کے مطابق معاملات کو دیکھا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا پھر قانون اور انصاف اور آئین کی دھجیاں کس طرح اڑیں۔ 2022 میں 10,000 لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے قید کیا گیا، 2023 میں 5,000۔ اب وقت گزرتے ساتھ ساتھ اب چونکہ حالات ان کے قابو سے باہر ہیں، سسٹم ان سے نہیں چل رہا، ملک ان سے نہیں چل رہا، خارجہ پالیسی پہ یہ ناکام ہے، معیشت کے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، مقبولیت کے اعتبار سے اس وقت جو تحریک انصاف کو 7% کہتے تھے، خود 7% کی مقبولیت سے بھی نیچے چلے گئے۔ انہوں نے اب کافی گارنٹیاں دینے کی کوشش کی خان کو، لیکن عمران خان نے پہلے بھی کہا ان پر کوئی اعتماد نہیں، کوئی اعتبار نہیں، ملکی مفاد کے نام پر یہ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت میں لوگ موجود ہیں، فیٹف آپ کو یاد ہوگا قومی مسئلہ تھا، پاکستان کا دہشت گردی کی وجہ سے بلیک لسٹ میں نام تھا، خان نے قانون سازی کے معاملے پر نے ووٹ دینے کا کہا تھا، تو یہ سارے کے سارے اٹھ کر چلے گئے تھے، وہ ملکی مفاد نہیں تھا۔ آج دیکھ لیں، یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے، عمران خان نے اسے ایک ہی دفعہ فیٹف پر درخواست کی تھی کہ انہیں سمجھائیں، جسے نون لیگ کے صحافی آج بھی کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے خان کی حکومت چلانے میں مدد کی، تو وہ یہی ایک مدد تھی جو عمران خان نے مانگی تھی ملکی مفاد پہ، اصل ملکی مفاد پہ، کیونکہ فیٹف کا معاملہ تھا۔ سینٹ کے چیئرمین کی الیکشن کی یہ بات کرتے ہیں، اس میں جنرل باجوہ کی اپنی ایکسٹینشن تھی، اس نے جو کچھ کیا صادق سنجرانی کی سیٹ کے لیے اپنے لیے کیا، وہ تحریک انصاف کو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے تو سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں۔ اب آئینی ترامیم کے معاملے پر دیکھیں، حکومت اس وقت سردڑ کی بازی لگا چکی ہے۔ بلاول کا پیغام اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا، آئینی عدالت ہم ہر صورت میں بنا کر دکھائیں گے۔ اب اسے ناکام صرف ایک صورت میں کر سکتے، وہ پاکستان کی عوام۔ ابھی میں صدیق جان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اگر آئینی ترامیم ہوگی، قاضی کو ایکسٹینشن مل گئی، تو عمران خان کا جو ہے وہ آپ ایک قسم کا تحریک انصاف ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر دے۔ میرا خیال ہے کہ صدیق جان جو ہے وہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آئینی ترامیم روکنا کتنا ضروری ہے۔
تو اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ ضلالت کی ہر حد یہ کراس کرنے کو تیار ہے. لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے، قاضی صاحب کے والد صاحب قاضی محمد عیسیٰ بھی اگر قبر سے نکل کر آ جائے تو وہ خان کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تنگ کر سکتے ہیں، جیل لبی کر سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے یہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اس سے آگے پھر عوام کا سوچنا شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں عوام کو سوچنا ابھی سے 8-10 دن 15 اکتوبر تک یہ مشکل وقت ہے. سڑکوں پر آ کر یہ مشکل وقت برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آگے لمبی کھائی ہے. 24 کروڑ کا ملک ہے. دیکھیں بنگلہ دیش میں 2 لوگ نکلے اور شیخ حسینہ بھاگی، ملک کے اندر ظلم و فسطائیت رکی، نظام بدل گیا، حالات بدل گئے. پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو ہے نائجیریا سے، سری لنکا سے، مصر سے گرے نہیں ہیں. مصر میں عرب سپرنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے حسنی مبارک کی حکومت گری. تیونس میں زین العابدین کی حکومت عوام نے گرائی. یوکرین میں 2014 میں وکٹر جانووچ کی حکومت گرائی. سوڈان میں 2019 میں عمر بشیر کی حکومت گری. بولیویا میں آپ دیکھیں 2019 میں ایوو مورالیس کی حکومت کس طرح لوگوں نے گرائی. تو یہ میں آپ کو صرف 5 مثالیں بتا رہا ہوں، ایسی میں آپ کو انگنت مثالیں یاد کرا سکتا ہوں جہاں عوام نے اپنی زندگی کے خود فیصلے کیے. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں، بنگلہ دیش میں 2 لاکھ، مصر میں 10 لاکھ، تیونس میں کوئی 1.5 لاکھ تھے، یوکرین میں 8 لاکھ تھے، سوڈان میں بھی کوئی 1.5 لاکھ لوگ تھے، اور بولیویا میں تو شروع میں لاکھوں لوگ تھے، بعد میں ہزاروں تک رہ گئے. مستقل مزاجی کی وجہ سے حکومتیں گرائی گئیں. پاکستان میں 24 کروڑ عوام کا صرف 0.42% تقریباً آپ نکال لیں، وہ 10 لاکھ بنتا ہے. اب آپ بیک وقت پاکستان میں اس کا بھی 10% نکالیں تو صرف 1 لاکھ بنتا ہے. اسلام آباد میں نظر آ گیا 4 تاریخ تو حکومت گر جائے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اب تحریک انصاف کی قیادت کا بہت بڑا امتحان ہے. خان تو دعا کر رہا ہے کہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح اللہ لڑتے ہوئے شہادت کی زندگی دے، نہ کہ مجھے بہادر شاہ ظفر جیسی زندگی نصیب ہو. اور قیادت کے پاس بھی یہی سوچ اور یہی نظریہ اگر آ جائے. اس وقت دیکھیں ان کے پاس 233 امیدوار تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں تھے جنہیں ٹکٹ ملا تھا. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں میں دیکھیں تو تقریباً 1200 سے زائد امیدوار تھے جنہیں ٹکٹ دیے گئے. اور کم و بیش اگر ساری قیادت ملائیں پوری نیشنل قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، تو یہ ملا کے تقریباً 2000 کے قریب ان کے رہنما بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں. اب یہ 2000 لوگ، 100 لوگ بھی اپنے اپنے حلقوں سے لے کر نکل آئیں تو یقین کریں تحریک انصاف کی 80% سے زیادہ مقبولیت ہے پورے پاکستان میں. جیسے عوام نے پنڈی میں کر کے دکھایا، سنجانی کے جلسے میں کر کے دکھایا، لاہور کے جلسے میں کر کے دکھایا، عوام تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب صرف ان 2000 لوگوں کا جو ہے 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہونا جو سوال ہے بس. اور 2 ہفتے ہیں، کون تاریخ کس طرف کھڑا ہے، کون ٹیپو سلطان کے لشکر میں اور کون بہادر شاہ ظفر ہے، یہ سب آ جائے گا. ٹیپو سلطان کا ذکر مجھے یاد ہے، برطانوی فوج کے خلاف اس کی حکمت عملی، ہتھیاروں کا استعمال، بہادری بڑی مشہور تھی. عظیم رہنما، دنیا کا آج بھی سمجھا جاتا ہے. اسے آزادی کی جد و جہد میں ایک علامت کے طور پر سمجھتے ہیں. یہ صرف ایک بہترین رہنما یا کپتان نہیں تھا، یہ عزت نفس، عوام میں مقبولیت اور اللہ پر یقین رکھتا تھا. اسے انگریز شکست نہیں دے سکا، پوری کی پوری برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہرا سکی. برطانوی سامراج، فوج، جدید ہتھیار، نظام حیدرآباد، مرہٹے، لارڈ ویزلی تک اسے ہرا نہیں سکے. اندرونی غداری البتہ مقامی سرداروں کی، اور سب سے بڑھ کر اس کے کمانڈر میر صادق نے جو سازش کی، شہید کروایا، جس طرح نواب سراج الدولہ کو میر جعفر نے کروایا. بنگال اور سرنگا پٹم کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ تاریخ میں امر ہو گئے. میر جعفر، میر صادق آج بھی نفرت، حقارت، غداری اور دھوکے کی علامت. اور اس کے بعد پھر انگریز کا 200 سال کا حکومت رہی. یہ آج 2000 لوگوں پر بھی خفیہ اداروں کی یلغار ہے، انہیں خان سے توڑنے کی کوشش ہے. کون میر صادق بنے گا، کون میر جعفر بنے گا، کون ٹیپو سلطان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کس کے حصے میں دعائیں آئیں گی، کس کے حصے میں لانتیں آئیں گی. تو یہ تو سمجھ آج دیکھیں سیالکوٹ میں آج تحریک انصاف نے نون لیگ کی ایک وکٹ گرائی. یہ صدر ہے ڈسٹرکٹ باغ سیالکوٹ کے، سہیل اقبال ہرڑ نام ہے ان کے شاید، یہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے. یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن جس طرح کیمے کی مشین میں تحریک انصاف کو گزارا جا رہا ہے، اس وقت جو کھڑا ہو سیاسی دانشمندی کے علاوہ اس کے حوصلے اور جرت کو ٹیپو سلطان کی فوج کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان حالات میں. تو یہ بہت بڑی وکٹ ہے ان حالات میں، اور ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. ابھی تحریک انصاف کے دیکھیں کچھ لوگ جو قرآن پاک پر حلف دیتے رہے، ان کے لوٹا بننے کی خبریں چل رہی ہیں. ساہیوال سے چودھری عثمان علی NA 142 پر مور کے نشان پر 1,07,000 ووٹ لے کر یہ عمران خان کے جوتوں کے صدقے میں جیتا، کہ خود کہتا تھا. اب قرآن پاک پر حلف بھی دے رہا ہے. اب اس کے بارے میں خبریں کہ 12 کروڑ لے کر وہ ووٹ بیچنے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح چند اور لوگوں پر شکوک و شبہات ہیں. تو پتہ تو چل جائے گا تاریخ مخالف اس وقت تاریخ کی سمت پہ کون رائٹ اور رانگ پہ کھڑا ہے. لیکن جہاں جہاں ہی جائیں گے پاکستان کے اندر، بیرونی دنیا میں جہاں جہاں انہیں پاکستانی نظر آئیں گے، یہ ان کا خاندان، ان کے بچے، سوشل ناطقہ بند ہوگا. اور جو آپ کو پتہ ہے جو ضلالت ان کے حصے میں آئے گی، جو اس طرح کریں گے، جو 2 نمبری کرے گا وہ تاحیات میر جعفر، میر صادق کی طرح لوگوں کے تھوک اور محسن نقوی سے ہی مستفید ہوگا. بہرحال اس وقت تحریک انصاف کو اتحادی بھی مل رہے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی آج امیر حافظ نعیم بیرسٹر گور سے ملاقات کی، انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس بھی ہے. آئینی ترامیم پر یہ اکٹھے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان ابھی تک اکٹھے ہیں. اب ان تینوں جماعتوں کی اسٹریٹ پاور پاکستان میں بڑی طاقت ہے.
آئینی ترامیم کرنا بڑا مشکل ہے. مولانا صاحب کی آج آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ اگر مولانا صاحب کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے 13 ججز اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ بھی اگر ٹیپو سلطان کے نظریے پر کھڑے ہو گئے تو قاضی صاحب تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کے نظریے پر ہیں. اور 63A کی واردات کل تک جو ملتوی ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب 63A کا فیصلہ کر دیں گے، تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد کریں گے. اسی لیے یہ 10-15 دن ہے بڑے اہم ہیں. ان لوگوں عوام کو، میں جن لوگوں کو آپ نے ان لوٹوں کو جتوا کے پہنچایا ہے، اب عوام کی ذمہ داری ہے، لوٹوں کو نہیں، کھمبوں کو. تحریک انصاف اب چاہیے، دیکھیں فیصل آباد ہے، بہاولپور ہے، یہ جو احتجاج کا معاملہ ہے میاں والی میں، اور پھر 4 اکتوبر ڈی چوک ہے، یہ فیصلہ کن دن ہے آپ کے لیے. کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پارلیمانی اجلاس ہے، اس میں آرمی چیف کا پہلی دفعہ آمنا سامنا بھی شاید شبلی فراز سے ہو، اور یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بلوچستان اور کے پی کی ان کیمرہ اجلاس ہے. اس میں اسلام آباد کے آپ کو پتہ ہے جو تمام میڈیا ہاؤس ہے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان سمیت پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤس کے جو سیکرٹری قومی اسمبلی بھی کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن اس میں مقبول صدیقی ہوں گے، کاف لیگ کے چودھری سالک ہیں، بلوچستان سے مکسی صاحب ہیں، اسحاق ڈار ہیں، عرفان صدیقی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے انوار اللہ کاکڑ ہیں، اور تحریک انصاف کے شبلی فراز ہیں. عسکری حکام بھی ہوں گے، اب آمنا سامنا بھی ہوگا، اب بہت سی اہم باتیں بھی ہوں گی اس میں. اچھا، اس میں آگے آکسفورڈ کے حوالے سے بھی کچھ بڑی اہم خبریں. وہاں سے 200 طلباء اور سٹاف ممبر نے جو خان کے چانسلر کے الیکشن ہے اس کے لیے ایک الیکشن کمیٹی کو خط لکھا بڑا تفصیل سے. اس میں 9 پوائنٹ انہوں نے دیے کہ کس طرح عمران خان کی عوام کی خدمت جو ہے لیڈرشپ ہے، اور اس کے علاوہ 9 پوائنٹس انہوں نے پورے تفصیل سے بتائے. اس میں اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ کا حوالہ دیا، خان کے کرکٹر شوکت خانم، نمل، اس کے علاوہ جو بریڈ فورڈ کی چانسلر، احساس پروگرام، بلین ٹری سونامی، خان کی جمہوریت اور آئین کی جو لڑائی ہے اس وقت، جو جنگ ہے، جد و جہد ہے، اس سب کا ذکر کیا. اور اب اگر اس میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کردار ادا نہ کیا، یہ الیکشن سیاسی الیکشن نہ بنے، تو خان اپنی شخصیت، خدمات اور پروفائل، خاص طور پر عالمی مقبولیت جو ہے، آکسفورڈ سے وابستگی ہے، اس کی بنیاد پر خان چانسلر بن جائے گا بڑے آرام سے. اگر سینکڑوں سالہ روایت یونیورسٹی کی ٹوٹی، اسٹیبلشمنٹ نے عمل دخل دیا، برطانوی سیاست اس میں مداخلت ہوئی، تو پھر معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو. اچھا، مولانا صاحب کی ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی. جہاں تک میری اطلاعات ہے کوشش ہے ان کی کہ مولانا صاحب کو توڑ لیں، آئینی ترامیم پہ مان لیں. میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ کچھ کریں گے. فوجی حکومتیں دیکھیں عالمی سطح کے اسکالر ہمیشہ سے بلاتی نہیں. 1970 سے ضیاء الحق نے سلسلہ شروع کیا تھا نفاذ شریعت کے نام پر. شیخ عبداللہ بن عباس اس وقت آیا کرتے سعودی عرب سے. اس کے بعد بھی مذہبی بیانیہ بنتا تھا، اپنے مخالفین کو باطل ثابت کرنا، غلط ثابت کرنا، اسلام دشمن ثابت کرنا. تو لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں امید ہے کہ حق سچ پر کھڑے ہوں گے. خواتین کو اغوا کرنا، مینڈیٹ چھیننا، عوام پر ظلم و ستم کرنا، اسے سیاسی مسئلہ نہیں کہیں گے جس طرح ہمارے جید علماء نے کہا تھا. اور امید ہے، میرا تو مشورہ ہے نا کہ یہ اڈیالہ جیل جائیں، عمران خان سے ملاقات کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کو بہت کچھ بتا بھی سکتے ہیں. اب دونوں کی آواز دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، ملاقات ضرور ہونی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تاریخ کی کس سمت پہ کھڑے ہیں. اب آخر میں حکومت کا مہنگائی کا ایک بہت بڑا دعویٰ کہ جی ہم نے بڑے تہلکہ مچا دیا، 6.9% کر دی. اس پہ کیا خوش ہونا چاہیے؟ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں، ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے، برداشت کریں. ان کا جو بیانیہ ہے کہ جی 6.9% پہ انہوں نے بڑا طوفان مچا دیا، پاکستانی عوام پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اشیائی خرید و فروخت اور خدمات جب ان کی قیمتیں کم ہوں تو کیا زندگی سستی ہوگی؟ عوام کو، عام آدمی کو اخراجات میں ریلیف ملے گا؟ ایک لائن میں جواب بالکل نہیں. 2023 میں 31.4% پورے خطے میں سب سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی تھی. اب فرض کریں کہ 2023 میں گندم کی قیمت 100 روپیہ تھی، مہنگائی 31.4%، تو قیمت ہوگی 131. اب اسی سال سے اگر مہنگائی بڑھتی رہتی تو 31% مزید اضافہ ہوتا تو گندم کی قیمت اب 171 روپے کلو ہو جاتی. اب حکومت نے دعویٰ کیا کہ مہنگائی کی شرح 6.9%، یعنی 131 روپے میں 6.9% آپ بڑھائیں تو اب گندم کی قیمت کلو 138 روپے، یعنی 71 روپے تک جو ہے نا وہ آپ کو بچت ہوگی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیمتیں جو وہ گری ہیں تو کس نسبت سے گری ہیں. یہ دیکھیں، اب ایک بندے کی 25,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے، وہ گندم، چینی، دودھ ایسی ضروریات پہ رقم خرچ کرتا ہے. اس کی آمدنی میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو ان تمام چیزوں کی، جیسے گندم کی میں نے مثال دی کہ 131 سے اب اسے 137 روپے ہو جائے گی، جبکہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 کی 20,000. اب 2022 میں خان کے وقت 18 روپے یونٹ، آج 700 یونٹ اگر وہ استعمال کرتا تو اس کا بل 12,000 روپے آتا تھا. آج بجلی کی یونٹ کی قیمت اس کے لیے 65 روپے چلے گی جو 700 یونٹ استعمال کرے. وہ اندازہ کرے اس کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا. اور پھر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں پیٹرول میں 2 روپے کم کر کے انہوں نے LNG میں، گیس میں 7 روپے بڑھا دیے. سبزیوں اور پھلوں میں کسی طرح تھوڑی سی اگر کمی کی جائے تو دوسرے انڈے، گوشت، دودھ، دالیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. تو یعنی اگر آپ کی آمدنی میں اضافہ نہ ہو تو مہنگائی میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. آمدنی میں ایک کمی کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے،
اور پھر بے روزگاری ہے، اور اوپر سے پاکستانی روپے کی جو قدر بری طرح گر گئی، یہ معاشی ترقی کی شرح اسی لیے نہیں بڑھ رہی۔ اور جو آئی ایم ایف کی پالیسیاں ہیں ان سے دیکھیں، تاجروں پر زیادہ ٹیکس لگانے سے وہ کاروبار سمیٹ کر ہجرت کرنے پہ مجبور ہے، نوکریاں پھر ہوں گی نہیں جب وہ پیسہ نہیں لگائیں گے، اور اس صورتحال میں بجلی، گیس، صحت، تعلیم، یہ تمام کے تمام سروسز رک جاتی ہیں۔ ان میں اب دیکھیں 3-4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ سرمایہ کاری آپ دیکھ لیں، لوکل سرمایہ کاری تو رہی نہیں۔ چین ایک غیر ملکی سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ بھی سی پیک 2 میں کر رہا ہے، اس سے پاکستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا۔ اب چینی سرمایہ کاری کے علاوہ جو لوکل سرمایہ کاری ہے، لوگ پراپرٹی میں وہ ڈال دیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ مافیا جو ہے بہت بڑا، اس سے پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ زراعت میں اور کسی طرح کی ٹیکنالوجی میں، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا انٹرنیٹ بند کر کے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ٹیکسز بڑھائے ہیں، سبسڈیز ختم کی ہیں، کاروباری ماحول اب اس لیول پہ ہی نہیں ہے۔ اور اوپر سے پاکستان کے نوجوانوں کا دیکھیں ایک بڑا حصہ آبادی کا نوجوانوں پر ہے، انہیں روزگار نہیں ملے گا، ان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو کام ختم ہی سمجھے بس۔ یہ اس کا جھوٹ ہے ان کا۔ نیو یارک ٹائمز کی آخری خبر ہے، اسرائیلی حکام، امریکی حکام کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں ایران اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اب جنوبی لبنان میں اس وقت جو اسرائیلی فوج، جو آپ کو پتہ ہے زمینی فوج ہے، وہ داخل ہو چکی ہے، اور یہ اسرائیلی جو ملٹری ہے ان کی جو بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو ایران اڑانے کی کوشش کرے گا، اسے انہوں نے خالی کر دیا۔ اب یہاں تک بڑا سوال ہے کہ انہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے، ان کی اتنی ٹف ایجنسیاں ہیں کہ وہ پہلے ہی چھاپ بھی دیتے ہیں نیو یارک ٹائمز میں بھی، تو یہ ان کی انٹیلیجنس کی آپ بہت بڑی کامیابی سمجھیں۔ اور ایسا ظاہر ہے انہوں نے پیسے دے کے، ابھی میں نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا تو لوگ بکتے ہیں، بیچ میں سے بہت سارے بکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں تو بے تحاشا اس طرح بکتے ہوں گے، اور امریکہ نے فوجی طاقت ویسے مڈل ایسٹ میں بڑھا دی ہے، اور ویسے ان کو لبنان میں حملے سے نہیں روکتا لیکن ایران کو روکتا ہے، اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ حملہ کیا تو پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، ایران پر حملہ ہوا تو پھر پاکستان تک اس کی آگ ضرور تپش ضرور پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، یقین کریں دل ہی دکھتا رہتا ہے، آگے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اکثر و بیشتر۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔